قال اللہ عز وجل انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جا بجا بیان کیا ہے۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے اور قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے طور پر جاتے ہیں، اپنی قوم پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر جاتے ہیں۔ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو قوم کے اکثر لوگ بچھڑے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ ہوا کیا کہ سامری نے لوگوں کے زیورات کو جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا، اس بچھڑے کے اندر سے ہوا گزرنے کا ایسا سسٹم بنایا جس طرح وصل سے ہوا گزرتی ہے تو آواز نکلتی ہے، اس سے بھی گزرنے سے آواز نکلتی تھی۔ تو لوگوں کو کہتا ہے یہ دیکھو بول رہا ہے لہذا رب ہے۔ کتنے لوگ بہک گئے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بھائی کے سر کے بال اور داڑھی کو پکڑ لیا اور کھینچا۔ بھائی کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی میرا سر بھی چھوڑ دو، میری داڑھی بھی چھوڑ دو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ دو گروپ بن جائیں گے، آپ کہو گے میری قوم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام غصے کے عالم میں سامری سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تیری سزا یہ ہے کہ جب تک تو زندہ ہے کسی کو تو نہ چھو سکے گا اور نہ تجھے کوئی چھو سکے گا۔ پھر اس بچڑے کو پکڑا، جلایا اور ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ یہاں پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سابقہ قوموں کے قصے بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں اس سے عبرت حاصل ہو کہ کون کون سا جرم ان قوموں نے کیا اور ان کو کیا کیا سزا ملی۔ ان جرموں میں ایک جرم سامری کا توحید کی جناب میں شرک کو پھیلانا، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کا حکم دینا، یہ جرم تھا اور اس کی سزا یہ تھی کہ تو کسی کو نہ چھوئے گا اور نہ تجھے کوئی چھوئے گا۔ ان قوموں جیسے تھوڑے تھوڑے عذاب اس قوم کو آتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا یا اللہ سابقہ قوموں جیسا عذاب کہ ایک دم عذاب آئے اور قوم ملیا میٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے، یا اللہ میری امت کو اس سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات مان لی۔ اب وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی ٹکڑے پر آتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو غرق کیا گیا تو مسلمان بھی غرق ہوتے کہیں نہ کہیں، اگر زلزلے آئے تھے تو یہاں بھی آتے ہیں۔ مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، فارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیج دیا۔ اس میں کیا کیا بیان کیا؟ القمل والضفادع والدم، خون کا عذاب، الجراد والقمل، ٹڈی دل کا عذاب،
جوؤں کا عذاب تو اس طرح کا نہیں کہ ایک دم آئے اور امت کو ملیمیٹ کر دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو سوئے تھے باغی رب کے، صبح اٹھے تو سارے بندر بن گئے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ ضرور ہوگا۔ ساری قوم، ساری امت ملیمیٹ نہیں ہوگی، مگر کسی کی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ عذاب آتے رہیں گے۔ تو آج قوم پر ٹڈی دل کا عذاب ہے، سب پر نہیں، کچھ علاقوں پر ہے۔ آج قوم پر یہ عذاب بھی ہے کہ کسی کو مت چھوؤ، کوئی سلام نہ کرے، ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ بھی اس عذاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نفی اور شرک کو پھیلانا ہے۔ آج اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی دعوت اجنبی بن چکی ہے، شرک عام ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر رب کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ مسلمان تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، اور وہ سب کے سب مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی میجورٹی بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ اس کے برابر کسی کو سمجھتا ہے یا اس سے بڑا کسی کو سمجھتا ہے، وہ اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا ظلم ہے کوئی نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ گر جائیں، وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس جملے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں، اتنا بڑا جملہ ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ دنیا میں توبہ کر لے معافی مل جاتی ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت والے دن اللہ لوگوں سے پوچھے گا، مشرک سے پوچھے گا، سنا اگر ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ فدیہ دے دو تو تجھے جہنم سے بچایا جا سکتا ہے، تو کیا سب کچھ دے دو گے؟ کہتا ہے یا اللہ جو کچھ میرے پاس ہو سب کچھ دے کر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا آج تو کچھ نہیں، کچھ کسی چیز کا مالک نہیں، اور تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں میں نے خالی تجھے اتنا کہا تھا کہ میرے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اور تو باز نہیں آیا، اور تو باز نہیں آیا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم زادے، انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تو میرے پاس آئے ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر چکی ہو، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر چکی ہو، مگر ایک جرم اس میں شامل نہ ہو کہ تو نے میرے برابر کسی کو سمجھا تھا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ ہر قسم کا جرم ہے، ہر قسم کا جرم ہے، مگر یہ جو سب سے بڑا جرم ہے یہ اس نے نہیں کیا ہے۔ فرمایا میں اتنی بخشش دے کر تجھے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کم تر جو بھی جرم ہوگا اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے تو سزا دے کر معاف کر دے، چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، لیکن معافی مل جائے گی
توحید کا مجرم اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا جہاں تک نظر جاتی ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے لکھنے والوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں، جو کچھ یہ لکھا ہے میں نے کیا ہے، یہ سب میں نے کیا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تلاش کرو شاید کوئی نیکی مل جائے۔ تلاش کیا جائے گا، ایک کارڈ ملے گا، کارڈ بطاقہ، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا، اپنے قول اور عمل کے ساتھ اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی نفی نہیں کرتا تھا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا تھا، ہر قسم کا جرم اس کے کھاتے میں ہے، 99 رجسٹر، تا حد نگاہ ایک ایک رجسٹر، مگر یہ توحید والا تھا، شرک نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک کارڈ لا الہ الا اللہ والا کارڈ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور 99 گناہوں کے رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا نیچے چلا جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اتنا عظیم جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس قدر عظیم اہمیت ہے لا الہ الا اللہ کی، اس قدر عظیم اہمیت ہے توحید کی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توحید کا معنی واحد سمجھنا، ایک سمجھنا، اس جیسا کوئی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں موسیقی کا رواج ہے، لوگ گانے سنتے ہیں، گانے میں کیا ہوتا ہے؟ بدکاری کی دعوت ہوتی ہے۔ ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو بدکاری کی دعوت ہوتی ہے۔ بدکاری ایک جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ گانا سننا بدکاری کے قریب جانا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے جناب گانے بند کر دو، تو کہتا اچھا آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر وہ قوالی لگا دیتا ہے، اور قوالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سکھاتی ہے، توحید کی نفی کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قوالی ثواب اور گانے گناہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ 1,00,000 گانا ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ایک قوالی کافی ہے دوسرے پلڑے میں، کیونکہ یہ عملی گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، اور قوالی عقیدے کی بربادی کی طرف بلاتی ہے، شرک کی طرف بلاتی ہے، رب ذوالجلال کی گستاخی کی طرف بلاتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگ دعوے بہت کرتے ہیں کہ میں بھی عبادت کے لائق ہوں، کوئی سچا نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ دعوے کرتے ہیں، انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگ رب مانتے ہیں، ان کو اللہ مانتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ میری بندگی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانا جاتا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے نہیں کہا مجھے بیٹا مانو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، لوگوں نے ان کو رب کا شریک بنایا ہے، انہوں نے نہیں کہا، اس کے باوجود ان کی وجہ سے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ادھر آؤ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب کے مقابلے میں معبود بنا لینا۔ کب کپاتے تھر تھراتے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے
सुबहानक मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह, मैंने तो उनको वही कहा था जो आपने मुझे फरमाया था कि एक रब की इबादत करो। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, या अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा था इसकी मैं निगरानी करता रहा। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अन्त रक़ीबा अलैहिम, जब तूने मुझे बुला लिया फिर तू है, तेरी मखलूक है, तू जान तेरी मखलूक जाने। मैं इनको बिल्कुल ये कहने वाला नहीं कि मुझे अपने रब के मुकाबले में माबूद बना लो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को माबूद बनाया जाता है, अल्लाह के सिवा उनसे मदद मांगी जाती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे अल्लाह के मुकाबले में माबूद बना लो। अल्लाह वाले हुकूक, अल्लाह वाली सलाहियतें, अल्लाह वाले इख्तियारात उनको दिए जाते हैं। कहा अल्लाह का फरिश्ता आया, लोगों की रूहें कब्ज़ करके ले गया। हमारे पीराने पीर ने हाथ मारा, सारी थैली छीन ली, उल्टी की तो सारे लोग जिंदा कर दिए। नाउज़ु बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटा हाथों में हिचकियाँ ले रहा है, रूह परवाज़ कर रही है, अपना बेटा है, आंखों से आंसू की बरसात जारी है। क्या फरमाते हैं? अल ऐन तदमा अल कल्ब यहज़न, दिल बड़ा गमगीन है, वल ऐन तदमा, आँख आंसू बहा रही है। वला नक़ूलु इल्ला मा युर्दी रब्बना, मगर हम ज़बान से ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे मगर जिससे अल्लाह राज़ी हो। इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, बेटे इब्राहीम तेरे जाने से तेरे बाबा का दिल बहुत गमगीन है। ये तो नहीं कहा कि तुम कौन होते हो मेरे बच्चे की रूह निकालने वाले। ना सहाबी हैं ना ताबई हैं, बाद के आदमी हैं, उनको उठा करके रब का मर्तबा दे दिया। जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते वो उनको उसके सुपुर्द कर दिए। ये मुसीबत है हमारे माशरे की, और अफसोस ये है कि लोग इस पर कॉन्शियस नहीं, इसको महसूस नहीं करते, हालांकि ये सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है। और याद रखो, अगर मखलूक रब के हुकूक पूरे करे तो रब्बे जुल जलाल इनके हुकूक पूरे कर देगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, मुआज़ जानते हो बंदों पर रब का हक़ क्या है और अल्लाह पर बंदों का हक़ क्या है? कहने लगे अल्लाह उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया बंदों पर रब का हक़ ये है, बंदों पर रब का हक़ ये है अन याबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया, अकेले की इबादत करें, उसके बराबर किसी को ना समझें। और इसके मुकाबले में अल्लाह पर बंदों का हक़, ज़रा गौर करो, अल्लाह पर कोई फ़राइज़ आयद हो सकते हैं? अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है जो बंदों के फ़राइज़ हैं। जो अल्लाह का हक़ है वो बंदों पर फ़र्ज़ है, और जो बंदों का हक़ है वो बंदे रब पर फ़र्ज़ नहीं कर सकते मगर अल्लाह अपने ऊपर फ़र्ज़ करता है। अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिक बिही शैया, जो शख्स रब के बराबर किसी को न समझे, अल्लाह अपने ऊपर इसको हक़ मानता है कि मैं उसको अज़ाब नहीं दूंगा। लेकिन नहीं दूंगा का दो मतलब हैं, या तो रब्बुल जलाल उसको आग में डालेगा ही नहीं, या ये कि उसको सजा देकर पाक करके जन्नत दे देगा। पीछे सिर्फ वो रह जाएंगे जो अल्लाह के साथ शिर्क करते, कुफ्र करते, अल्लाह की बगावत करते रहे। तौहीद वाला मुस्तकिल अबदी जहन्नमी नहीं बनेगा। इसलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यख़रुजु मिनन नारि मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान है जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। तौहीद वाला है, निकाल लिया जाएगा। क्या मतलब? गया तो निकाला गया। दूसरी हदीस में आता है, मुसलमान जब जन्नत में जाने लगेंगे जहन्नम में झांक कर देखेंगे, कहेंगे या अल्लाह ये हमारे मोहल्ले वाले थे, हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, इनसे कोई ज़्यादती हो गई, जहन्नम में चले गए। या अल्लाह ये हमारे दोस्त थे, या अल्लाह हम इनके बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे, इनके बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे।
اللہ فرمائے گا جاؤ جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پر پختہ ہیں، جو شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، جاؤ پہچانو اور ان کو لے جاؤ۔ تو عزیز بھائیوں، بنیادی بات ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نمبر 1 اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 2 اس کی ذات میں کسی کو برابر نہ سمجھنا، نمبر 3 اس کی صفات میں کسی کو برابر نہ سمجھنا۔ اللہ جیسی کوئی اور ذات نہیں، یہ ذات کی توحید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسی اوصاف کسی میں نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، رب بھی دیکھتا ہے، ہم سنتے ہیں مگر رب بھی سنتا ہے، لیکن کیا ہمارا سننا اور اس کا سننا برابر ہے؟ قطعاً نہیں۔ صفات میں شرک کرنا، اللہ جیسا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرنا، اللہ جیسے کمالات کسی مخلوق میں ثابت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور رب ذوالجلال کی عبادت میں کسی اور کی عبادت کرنا، یہ عمل، یہ بکرا یہ قبر والے کا ہے اور یہ بکرا یہ اللہ کا ہے، یہ دیگ قبر والے کی ہے، یہ دیگ اللہ کی ہے، یہ 11 گلاس دودھ کے 11ویں والے کے ہیں اور یہ کسی اور کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے، اس کی ذات میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے، اس کے اوصاف میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ نہ رب جیسی کوئی ذات ہے، نہ رب جیسے اوصاف اور کمالات کسی اور میں ہیں، اور اللہ جب کمالات اس کے ہیں تو ہمیں عبادت بھی خالص اس کی کرنی چاہیے، اس کا 1000واں حصہ بھی کسی اور کے نام نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیور ہے، غیرت مند ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو کوئی نیکی کرے اس کا کوئی حصہ کسی اور کے لیے ہو، میں سارے کا سارا ہی چھوڑ دیتا ہوں، ترکتہ وشرکہ، اس بندے کو بھی دھتکار دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی رد کر دیتا ہوں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کی جائے، حنفاء، سب سے کٹ کر ایک رب کا ہو جایا جائے، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ بندوں کا کچھ رب کا، اس طرح کی ملاوٹ والا نہ بندہ رب کو قبول ہے، نہ اس طرح کی ملاوٹ والی عبادت رب کو قبول ہے۔ 99% عبادت رب کی ہو، 1% کسی اور کی ہو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ وہ تو خالص عبادت کو قبول کرتا ہے اور مخلص بندے کو قبول کرتا ہے، ملاوٹ والے کو نہیں قبول کرتا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے وہ دھتکار دیا جاتا ہے، وہ عبادت بھی دھتکار دی جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ کلمے کا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان سے پوچھ کر عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت بھی رد کر دی جاتی۔ ڈائریکشن، ایڈریس خالص رب کا ہو جب آپ عبادت بھیجو، اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی رہ گئی تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توحید کو اپنانے کی توفیق دے، رب ذوالجلال ہماری مصیبت کو ٹال دے، اللہ تبارک و تعالی اس وباؤں کو ظالموں کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، تیری جناب میں اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ یا اللہ جب ہم جائیں تو ہم بھی ایمان پر جائیں، توحید پر جائیں، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔